لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد صلی علی محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ یہ آدھی آیت کا ٹرانسلیشن خود ہم کو چونکانے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرح کا چیلنج پیش کیا جا رہا ہے پروردگار کی طرف سے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ دیٹ مینس جنت میں جانا آسان کام نہیں ہے۔ بعد میں کوئی ایک کنڈیشن یا کنڈیشنز بتائے جانے والے ہیں جس کی ابتدا اللہ چیلنجنگ ٹون میں کر رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ حالانکہ نہ تو تم نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کے بعد آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ اس آیت سے کم از کم دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ انسان کو جنت میں جانے کے لیے جہاد کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ تقریباً اردو ٹرانسلیشنز جو ہوئے ہیں انہوں نے جہاد کا ٹرانسلیشن جہاد کر دیا، صبر کا ٹرانسلیشن صبر کر دیا۔ اس وجہ سے میں نے بھی آپ کے سامنے وہی ورڈ یوز کیا جو عربک میں ہے۔ ہم لوگ جہاد کے معنی سمجھتے ہیں کہ تلوار بندوق لے کر باہر نکل جائیں یا کوئی جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں تو وہ جہاد ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جہاد کے معنی بہت ہی وسیع ہیں۔ اس کا بیسک فنڈا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں جس طریقے کا اٹیک ہوتا ہے۔ پہلے اٹیک تلوار سے ہوتا تھا، لہٰذا آپ ڈیفینس تلوار سے کرتے تھے۔ اب کئی قسم کے جہاد ہیں۔ آپ کے اوپر قلم سے اٹیک ہوتا ہے، آپ کے اوپر انٹرنیٹ سے اٹیک ہوتا ہے، آپ کے اوپر کیریکٹر سے اٹیک ہوتا ہے، آپ کے اوپر زبان سے تقریر کے ذریعے اٹیک ہوتا ہے۔ تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسا حملہ ہونے والا ہے اس کا دفاع کریں، اور جب آپ ڈیفینڈ کریں گے تو اس پہ کوئی نہ کوئی مشکل آنے والی ہے، اور جب وہ مشکلات پر آپ صبر کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے۔ مشکلات پر آپ کیا کریں گے؟ صبر کرنا ہے۔ اب یہاں ایک دوسری پریشانی ہے کہ ہم نے پھر سوات بے رے عربی کے صبر کو
اردو کے صبر میں منتقل کر لیا، ٹرانسلیٹ کر لیا، لیکن جب میں اردو کا صبر استعمال کرتا ہوں، مثلا کسی کے والد کا، والدہ کا انتقال ہوا، بچہ رو رہا تھا، آپ اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، کرنا کیا ہے اس کو؟ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے، تو کرنا کیا ہے اس کو، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں اس سے کہ تم صبر کرو۔ کسی کا کوئی مال کا نقصان ہو گیا، وہ پریشان حال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے دو، گیا سو گیا، صبر کرو۔ کسی نے آپ کو غصہ کر دیا، آپ نے کہا صبر کرو۔ لیکن کہا جا رہا ہے کچھ کرنے کے لیے، ریالٹی میں معنی یہ لی جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خاموش بیٹھنا ہے۔ زبان سے ہم لفظ ادا کر رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے، صبر کرو۔ ریالٹی میں میننگ یہ ڈرا کی جاتی ہے کہ آپ کو خاموش بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ مطلب اللہ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور ہم کچھ نہ کرنے والے کا نام صابر رکھ رہے ہیں۔ تو ابھی تو ہم لفظ کے معنی ہی نہیں سمجھے۔ وہ لفظ اگر وہ کریکٹر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میں نے بہت کامن آیت پڑھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کھلے عام کہ ہم تو تم کو آزمائیں گے۔ اور یہ آیت آج کی کل کی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے زمانے کی نازل کی آیت ہے، 1400 سال گزر چکی ہے، اور وہ چیلنج کر چکا، کہہ چکا کہ ہم تو تم کو آزمائیں گے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، مال اولاد کے نقصان سے تم کو تو گزرنا ہے، رزق کے نقصان سے تم کو تو گزرنا ہے۔ اور جب ہم گزریں گے تو وبشر الصابرین الذین، جب ہمارے اوپر یہ مشکلات اور مصیبتیں آئیں گی تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت سب کو یاد ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب یہ مشکلات پڑیں گی تو ہم کو یہ اقرار کرنا ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے اور اللہ ہی کے پاس جانے کا ہے۔ وبشر الصابرین الذین، ایسے بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو کہتے ہیں صبر کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ پہلے طے تو کر لیجئے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اپنے خاندان کے لیے ہیں، فیملی کے لیے ہیں، بیوی کے لیے ہیں ایٹ دا موسٹ، اور اس کا سرکل ایکسپینڈ کروں تو ہم قوم کے لیے ہیں، ہم سوسائٹی کے لیے، ہم سماج کے لیے ہیں۔ کیا بندہ اپنی زندگی کے کسی پیریڈ میں کبھی اس نے سوچا، غور کیا کہ وہ کمٹ کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ ایسے بندے کو قرآن بشارت دے رہا ہے جب وہ صبر کرتا ہے، جب اس پر مصیبتیں پڑتی ہیں۔ آزمایا تو جانے کا ہے۔ بھوک سے کیا ہمارے اندر اتنا سٹیمنا ہے کہ ہم بھوک کے امتحان سے گزر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس امتحان میں ابھی مبتلا ہی نہیں ہوئے ہیں تو پھر بشارت کہاں گئی؟ بشارت مصیبتیں پڑنے والے پر نہیں ہے، بشارت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو فقط بھوک کا، مال کا، جان کا امتحان دے رہے، نہیں، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوک اور جان اور مال کے نقصان پر صبر کرتے ہیں۔ تو بشارت جنت کی
صبر کرنے والوں کے لیے، مصیبتوں میں پڑھ کر خاموش بیٹھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ بشار آپ کو تو آزمایا جائے گا، ابھی تو آپ اس منزل پر ہی نہیں آئے جہاں پر ہماری آزمائش ہو، ہمارا امتحان ہو۔ سچ بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو کسی بھوک کے امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں؟ شاید جو آڈینس اس وقت میرے سامنے ہے، میں ڈاؤٹ کروں گا کہ آیا ان میں سے کسی نے اپنی زندگی میں ایسا موقع اس کے لیے آیا کہ واقعاً وہ سمجھا کہ میری بھوک اس وقت میری آزمائش بن چکی ہے، جب میں وہ آزمائش کے پیریڈ میں ہی نہیں آیا تو میرے منہ سے انا للہ ابھی نکلا ہی نہیں۔ اگر میں نے اقرار ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو پھر بشارت کہاں گئی؟ میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ بڑا سخت امتحان ہے بھوک کا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھوک کا امتحان انسان کو کافر بنا دیتا ہے، رزق کا امتحان انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ایک امتحان ہے کہ ہم خود بھوک میں مبتلا کیے جائیں اور دیکھیں کہ کس حد تک ہم اس میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ ایک دوسرا امتحان بھی ہے کہ جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے سامنے بھوکا انسان تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اور خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم تمہارے مال سے دے دو، وہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے تم کو جو رزق دیا ہے نا، اسی رزق میں سے دے دو۔ چلیے، پہلے ایک مشکل کام تھا، اب ہمارے لیے اور ایک مشکل کام یہ ہو گیا کہ ہم یہ ایزیوم کریں کہ جو بھی رزق ہمارے پاس ہے، آیا وہ ہمارا ہے یا وہ اللہ کا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ گھر میں جو رزق رکھا ہے، مجھے پہلے ڈیفائن کرنا ہے اس میں سے میرا کتنا ہے اور اللہ کا کتنا ہے۔ آیا سارا کا سارا رزق وہ میرا ہی ہے یا سارے کا سارا رزق اللہ کا ہے؟ پہلے یہ تو طے کر لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ نے جو رزق ہم کو دیا ہے اسی میں سے وہ مانگ رہا ہے کہ جو رزق میں نے تم کو دیا ہے وہ تم اس میں سے دوسروں کو دے دو۔ ہم تو ابھی اس بات کو ایگری نہیں کریں کہ جو رزق ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہم نے محنت کر کے کمایا، ہم نے خون پسینہ ٹپکا کے کمایا، ہم نے راتوں کو جا کے کمایا، ہم نے حیدرآباد کو چھوڑ کر دبئی اور لندن اور امریکہ جا کر اپنا وطن چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر اتنی مشکلوں سے گزرے تو کمایا، لہذا جو کچھ ہے وہ تو ہمارا ہے۔ ابھی ہم اس بات پر ہی کنونس نہیں ہوئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نے دیا ہے، اور جب یہ قبول کر لیں گے کہ اللہ نے دیا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش ہے۔ ایک آزمائش یہ ہو سکتی ہے کہ خود ہم پر بھوک کا امتحان طاری ہو جائے، اور اگر ہم اس امتحان سے اگر بچ گئے تو یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کو تو اللہ نے رزق دیا تھا، ہمارے سامنے تو بھوکا انسان تھا، ہم نے اس بھوکے انسان کو کتنا کھانا دیا ہے؟ ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ رزق تو ہم نے کمایا ہے، ہمارا حق ہے، اگر ہم اس کو دے دیں گے تو ہمارے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ دیا ہے میں نے دیا ہے، جب میں نے تم کو بنا مانگے دیا ہے اور تم کو وسیلہ بنا رہا ہوں کہ تمہارے سامنے جب کوئی ایک بندہ آ جاتا ہے اس کو دو، تو تم اگر دو گے تمہارا خرچ نہیں ہوگا، بلکہ جو تمہارے پاس سے نکلے گا میں اس میں اور اضافہ کرنے والا ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہماری راہ میں ایک بیج بو دیتا ہے، ہم اس سے 7 بالیاں نکالتے ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے دے دیتے ہیں۔ ایک بیج ہم نے بویا تھا، شرط ہے اللہ کے لیے ہو۔ اللہ نے ہم کو رزق کے طور پر ایک بیج دیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر تم خرچ کرو گے تو اس کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر دوں گا۔
ہم نے تو ابھی یہی نہیں سوچا کہ وہ جو ایک بیج بھی ملا تھا وہ اللہ نے دیا تھا یا وہ ہماری محنتوں کا نتیجہ تھا، لہٰذا ہم اس کے مالک ہیں۔ جب ہم مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو خرچ کرنے کے لیے دل ہی نہیں مانتا ہے۔ جب دل ہی نہیں مانے گا تو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کیسے ہوگا؟ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک لوگوں کو میسج ڈالا تھا کہ ہم جو ادارہ چلاتے ہیں ہیلپنگ ہینڈز کا نام ہے، ہم نے ایک میسج ڈالا تھا کہ ہم ہر شب جمعہ یعنی ہر تھرسڈے نائٹ ہم 50 کھانے 50 لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پکچر بھیجی تھی ہم نے اور ٹیکسٹ بھی لکھا تھا کہ اس میں مثلاً تھوڑا سا چاول ہے، چکن کری اور 2-4 سلاد کے پیسز ہیں، اور اس کی یہ قیمت ہم کو پڑتی ہے۔ یقین مانیے 24 گھنٹے کے اندر مجھے میسج ملا لوگوں سے، سب یہ چکن کھلانا بہت بڑی بات نہیں ہو جا رہی ہے، کیا ہم اس کو دال چاول نہیں کھلا سکتے؟ ہم جب کھانے کو بیٹھتے ہیں تو ہمارے ٹیبل پر کم از کم 4 سے کم لوازمات نہیں ہوتے، 6 سے کم لوازمات نہیں ہوتے، لیکن جب دینے کی بات آ رہی ہے تو لوگوں نے ہم کو مشورہ دیا کہ یہ چاول اور چکن تھوڑا زیادہ ہو جا رہا ہے، کیوں نہیں ہم دال اور چاول کو پلان کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ رزق جو میرے پاس ہے میں اس کو اللہ کا دیا ہوا سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے، لہٰذا میں تو چکن کھاؤں گا، مگر جب دوسرے کے لیے دینے کی بات آئے گی تو میں اس کو دال دے دوں گا مگر چکن نہیں دوں گا۔ ہم نہیں سمجھے، ہم چاہے کتنا ہی پڑھ لیں، بہتر سے بہتر جاب کر لیں، زیادہ سے زیادہ کما لیں، ابھی بھی ہمارے کنسپٹ میں ہمارے تھاٹس میں یہ بات نہیں آئی کہ رازق اللہ ہے، نہیں سمجھا۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ شاید جو آڈینس اس وقت مجھے سن رہی ہے وہ تو ابھی ہو سکتا ہے کہ بھوک جیسے امتحان سے تو گزرے ہی نہیں ہوں گے۔ جب ہم گزرے ہی نہیں تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ رزق کیا چیز۔ عزیزان گرامی، رازق اللہ ہے۔ اکثر لوگ آ کے ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے مشورہ لیتے ہیں کسی کورس کے سلیکشن کے لیے، اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کے بچے صرف انجینئرنگ پڑھیں یا میڈیسن پڑھیں، اس کے علاوہ بھی 50 قسم کے کورسز ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو فوراً جواب یہ آتا ہے مولانا بچہ تو وہ پڑھ لے گا مگر اس کو نوکری کہاں ملے گی؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق ہمارا کورس دلاتا ہے، ہمارا رزق ہماری ڈگری دلاتی ہے، ہمارا رزق شاید ہمارا شہر جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں اگر کچھ فیسلٹیز ہیں تو وہ دلاتا ہے۔ ہمارے ذہن کے کسی کونے میں کنسپٹ پیدا ہی نہیں ہوا کہ رازق اللہ ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ساحل پر یعنی کنارے پر ایک مچھلی آئی اور اس نے فقط اپنا منہ کھول کے ٹھہری ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے، کنارے تک آئی، ٹھہری ہے، منہ کھلا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ریت پر چینٹی چلتی ہوئی آئی، اس کے منہ میں ایک دانا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ریت پر چلتی ہوئی چینٹی کو دیکھیں گے اس کے منہ میں دانا ہے، آپ سمجھیں گے وہ اپنا بندوبست کر رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے یا کھانا جمع کر رہی ہے۔
انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی نے ایک ڈپ اس طریقے کا لیا کہ چونٹی کو اس نے ہائی جیک کر لیا، چونٹی مچھلی کے منہ میں چلی گئی۔ انہوں نے گمان کیا کہ وہ چونٹی مچھلی کا رزق تھا، آئی، اس نے چونٹی کو کھا لیا۔ وہ وہیں کھڑے تھے، تھوڑی دیر گزری، وہ مچھلی واپس پھر کنارے پر آئی اور اڑ کر کے اس نے اس چونٹی کو اگل دیا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ گویا اس مچھلی نے چونٹی کو کھا لیا، اور چونٹی چلتے ہوئے جانے لگی۔ آپ کو معلوم ہے جناب سلیمان کو اللہ نے وہ علم دیا تھا کہ جس سے وہ جانوروں کی بولی جانتے تھے، جانوروں سے باضابطہ کلام کرتے تھے۔ انہوں نے چونٹی کو روکا، چونٹی ٹھہرو، کیا معاملہ ہے یہ؟ تم آئے تھے یہاں پر، تمہارے منہ میں دانا تھا، تم کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور واپس لا کے تم کو چھوڑ دیا، تو کھایا کیا اس نے پھر؟ تو چونٹی نے جناب سلیمان سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا مجھے معلوم ہے، مگر تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا، ایک ماجرا کیا؟ چونٹی نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، اس سمندر کے تہہ میں ایک کالا پتھر ہے، پتھر میں سوراخ ہے، سوراخ میں کیڑا ہے، کیڑا نابینا ہے، اللہ نے اس کی غذا خشکی میں رکھی ہے، نہ کیڑا زمین تک آ سکتا ہے، نہ زمین سے خشکی کی غذا کیڑے کے منہ تک جا سکتی ہے، اس لیے کہ کیڑا سمندر کے تہہ میں ہے، تہہ کے پاس پتھر ہے، پتھر میں سوراخ ہے، سوراخ میں کیڑا ہے، کیڑا نابینا ہے۔ اس نے مجھے ذریعہ بنایا کہ میں ایک دانہ لے کر چلی تھی، مچھلی نے مجھے نگل لیا، لے جا کر اس نے پتھر کے سامنے وہ دانے کو نکالا، واپس چونٹی کو لا کر ساحل پر چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ جب سمندر کی تہہ پہ کالے پتھر کے اندر چھپے ہوئے نابینا کیڑے کو رزق دینے کا بندوبست کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ شوکت مرزا کے لیے رزق کا انتظام کرے؟ It all depends on your belief کہ ہم کو کس حد تک یقین ہے کہ اللہ رازق ہے۔ یہ تو فقط میں بھوک کی مثال دے رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے، صرف بھوکے رہنے کا نام صبر نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر، خوف، وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، جان کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، میووں کا نقصان۔ ایسے لوگوں کو بشارت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، تو معلوم ہوا صبر کرنا مصیبتوں پر جب انسان کرتا ہے تبھی اس کو جنت کی بشارت ہے۔ مصیبتوں میں مبتلا ہو کر خاموش بیٹھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، بلکہ بشارت اس بندے کے لیے ہے جو کہے کہ میں تو اللہ کے لیے ہوں اور اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ کمال فقط اتنا نہیں ہے، اس کے آگے اور ایک منزل ہے، اولئک صلوات من ربہم، ایسے بندوں پر صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے۔ آپ اور میں درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر، اللہ درود پڑھتا ہے صبر کرنے والوں پر۔ Now you look at the credit کہ سب کتنا عظیم کیریکٹر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک صلواتم
من ربہم ورحمہ، کہ ایسے بندوں پر اللہ درود بھیجتا ہے اور انہی پر رحمت نازل ہوتی ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی بندے ہدایت یافتہ ہیں۔ معمولی صفت نہیں ہے صبر۔ ہم امام حسین کو صابر کہتے ہیں۔ کب کربلا کے واقعے کے بعد۔ مطلب کیا ہوا؟ مدینے میں بیٹھنا صابر نہیں ہے، حرکت کرنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، صحرا میں آ کر کئی روز تک پیاسے رہنا پڑتا ہے، جبکہ امام حسین کے پاس اور راستہ تھا، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا جس میں ساری مشکلات تھی۔ سیلف انڈیکیل نہیں کیا، ساری مشکلات تھی، اور نیت یہ تھی کہ یہ صرف اللہ کے لیے۔ چنانچہ ہر شہادت پر مرنے والے نے، امام حسین نے یہ جملہ ادا کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تب جا کر آپ صابر کہلاتے ہیں۔ صابر بنو گے تو جنت ہے، صابر بنو گے تو جنت کی بشارت ہے۔ ہم نہیں جانتے کتنا مشکل ہے ہمیں صبر کرنا۔ آسان کام کرنے والے کو اللہ نے جنت کی بشارت نہیں دی، بہت مشکل کام ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بشارت دے دیجیے ان کو۔ کتنا مشکل کام ہے میں بتاتا ہوں۔ ایران میں ایک بہت زبردست عالم، مجھے ڈاؤٹ ہے شاید وہ ابھی باہر آتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر وہ زندہ ہیں تو آئی ایم ڈاؤٹنگ، شاید ہو سکتا ہے کہ انتقال کر گئے۔ ان کا نام ہے آیت اللہ قرآتی، بہت بہت پاپولر مولانا ہے، عالم دین ہے، بہت بڑے، بہت زبردست۔ ان کی پاپولیرٹی اس وجہ سے ہے کہ وہ بچوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر یا اسکولز میں، مدرسوں میں جا کے بچوں کے لیے کام کریں۔ دیٹ گیو ہم لاٹ آف پاپولیرٹی۔ ہیں بہت اچھے عالم، بہت زبردست عالم ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اتنے سال زندگی گزاری، اتنا کام کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا نفس شامل ہوتا ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہمارا نفس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بعد بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے لیے کام کر رہے ہو تو 100%، not even 1% can be diluted. He wants 100% that need to be for Allah. مشکل کام تو ہے، چاہے نماز پڑھیں، مجلسیں پڑھیں، روزہ رکھیں، کہیں نہ کہیں ہمارا نفس شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خواہش ہوئی کہ اتنے سال میں نے کام کیا ہے، نہ ہی ڈیسائیڈڈ کہ کم از کم ایک سال میں اپنے آپ کو بھلا دوں گا، جو کام کروں گا فقط اللہ کے لیے کروں، نو پرسنل ڈیزائرز، نو پرسنل گینز ایٹ آل۔ خیال بہت اچھا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک اسکول میں گیا بچوں کے لیے کچھ لیکچر دینے کے لیے۔ بچے بہت جمع تھے، انہوں نے لیکچر دیا، ہال سے باہر نکلے، بچے سب ان کو گھیرے ہوئے تھے، یہ کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہے تھے۔ تو ان کو لگا کہ بچے جو ابھی ہال سے باہر نکلے ہیں وہ بھی آپس میں بات کر رہے تھے، تو بچوں کی پیٹھ ان کی طرف تھی۔ تو اس میں سے انہوں نے لڑکے کے کندھے پر بہت ہی محبت سے ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا اتنا بڑا عالم کھڑا ہے، تمہارے پاس وہ لیکچر دینے آیا تھا، اور یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ تم اس کو پیٹھ دکھا کر کھڑے رہو۔ کہنے کو کہہ دیا۔ کہتے ہیں بس
اسی لمحے میں مر گیا کہ اتنی کوششوں کے بعد میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ 1 سال تک کم از کم جو کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. میں پہلے ہی اسٹیپ پر آ کر فیل ہو گیا کہ میں نے لڑکے سے کہا کہ اتنا بڑا عالم کھڑا ہے اور تم اس کو پیٹ دکھا کر کھڑے ہو. بہت برا دکھا, بہت برا دکھا. سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا کریں, کہ کس طریقے سے میں یہ اپنے اندر ایک چیز پیدا کروں کہ میں جو کروں گا وہ اللہ کے لیے ہو. یہ خود بہت بڑے عالم, سمجھ میں نہیں آیا کہ کروں کیا. ان کے استاد وہ بھی زندہ تھے. اب آپ تصور کر لیجئے کہ یہ خود اتنے بڑے عالم, ان کے استاد تو اور یقیناً عمر میں زیادہ ہوں گے. یہ اپنے استاد کے پاس پہنچے اور انہوں نے پورا کہانی ان کے سامنے سنائی جو واقعہ ان کے ساتھ گزرا تھا. 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے, اکیلے بیٹھے ہیں, کوئی اور انسان موجود نہیں, یہ بیٹھے ہیں, ان کے استاد بیٹھے ہیں. یہ سب جھکائے ہوئے اپنی پوری کہانی ان کو سنا چکے. He was expecting کہ استاد کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کریں گے, کچھ نصیحت کریں گے, کچھ بات کریں گے, کچھ ایک سولوشن بتائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ 2 زانو سب جھکائے بیٹھے اپنی کہانی سنائے, کہانی ختم ہوگی. کافی وقت گزر گیا. جب ان کو کچھ بھی رسپانس نہیں ملا تو انہوں نے سر اٹھا کر اپنے استاد کی طرف دیکھا. He saw that کہ ان کے استاد زار و خطار رو رہے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے کہ میں نے کون سی بات کہہ دی جس کی وجہ سے آپ کو رونا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے استاد نے کہا, راتی تم کو اس عمر میں احساس ہوا کہ تم نے سوچا کہ 1 سال کم از کم جو کرو گے وہ اللہ کے لیے کرو گے, اور تم کو اپنے ناکام ہونے کا بھی احساس ہوا. مجھ بوڑھے کو دیکھو. That means it is extremely difficult کہ انسان صبر کرے. انسان وہ کرے جہاں پر اپنی خواہشات کو مکمل طور پر مار کر یہ طے کرے کہ وہ جو کرے گا اللہ کے لیے کرے گا, چاہے اس راستے میں اس کا مال چلے جائے, اس کی اولاد چلی جائے, اس کی جان چلی جائے, اس کی عزت چلی جائے, مگر وہ جو کر رہا ہے اللہ کی خاطر وہ باقی. ہم لوگ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں تعز من تشاء و تذل من تشاء, عزت کا دینے والا بھی تو ہے, ذلت کا دینے والا بھی تو ہے. ہم کتنی دفعہ اچھے کام کو فقط اس لیے کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم کو ڈاؤٹ آتا ہے یہ کام اگر کرو گے, کام تو بہت اچھا ہے مگر اس میں ذلت ہے, اور ہم گوارا نہیں کرتے کہ ہم ذلیل ہو جائیں. میں پلٹ کر فوراً آپ سے سوال کروں گا کہ قیدی ہونا ذلت کی بات ہے, آزاد انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کوفے اور شام کے دربار میں اگر اہل حرم کو اسیر کر کے قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا تھا تو آپ ان کو نعوذ باللہ آزاد کہیں گے یا ذلیل کہیں گے؟ کون سا ایسا انسان ہے اس ایسے کام کے کرنے کو تیار ہو جائے گا جہاں اس کو یقین ہے کام تو بہت اچھا ہوگا مگر اس کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے ذلیل ہونا پڑے گا؟ ہے ہم تیار اس کام کے لیے؟ اگر ہیں تو پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ حکم دے رہا ہے اپنے پیغمبر کو کہ آپ ان کو جنت کی بشارت دیجئے. میں نے کافی وقت لیا ہے. سب بہت عظیم, بہت مشکل کوالٹی ہے, بہت مشکل کیریکٹر ہے جو بلٹ اپ کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کو اتنا پسند ہے, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے
پتہ نہیں قرآن میں اس نے کتنی دفعہ کہا ہے واللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے بات کئی دفعہ کہی، نماز بہت بڑی عبادت ہے. کسی بھی موقع پر انسان کے پاس جب تک اس کی عقل سلامت ہے اللہ نے معاف نہیں کیا. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، خمس، ساری بات میں بہت بڑی ہے. مگر مجھے کہیں پر بھی یہ آیت نہیں ملی کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ واللہ مع المصلین واللہ مع الصائمین، صائمین کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ روزے داروں کے ساتھ ہے، اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجھے یقیناً ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یقیناً اللہ ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ یقیناً اللہ ہے. مگر ہم کو آیت کے فارم میں کہیں پر بھی یہ ورڈنگز نہیں ملے کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں یا روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرنا کتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ غور کریے، ہمارا بچہ کبھی کوئی ہوم ورک، اسائنمنٹ، پروجیکٹ لے کر ہمارے پاس آتا ہے، اس کو مشکل لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں. ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے کہ مجھے بزنس سٹارٹ کرنا ہے، طاقتیں بہت ہیں، پیسہ ہے، عقل ہے، پڑھائی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے شروع کروں. پہلا قدم جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں. تو جس کے پاس وہ مشورہ لینے جاتا ہے وہ پورا مشورہ دے کے ایک جملہ ضرور کہتا ہے، تم شروع تو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، تم شروع تو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ چاہے وہ مشورہ لینے والا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے اندر خود بخود ایک قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو جائیں تو شاید میں ناکام نہیں ہو سکتا، میں تو کامیاب ہی کامیاب رہوں گا. عزیزہ نگرامی، چھوٹے موٹے دنیاوی کاموں کے لیے ہم جیسے انسان جب کسی سے کہہ دیتے ہیں تم شروع تو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے. جس کام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر بندے کو کسی پریشانی کا خوف ہی نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے صبر کرنا. ہر نبی نے صبر کیا اور ہر نبی نے کئی کام کیے، مگر ہر نبی کے ساتھ صبر کا جوہر یقیناً جڑا رہا. ایک پیغمبر نے تو اتنا صبر کیا کہ وہ ایک ٹرم بن گیا ان کے نام کے ساتھ، صبر ایوبی ایک کوالٹی بن گئی، ایسے کہ اس سے بڑھ کر کوئی صبر کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اردو لینگویج میں صبر ایوبی ایک ٹرم بن گیا کہ یہ ہے صبر. کیا صبر کیا تھا حضرت ایوب نے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کے پاس 4 بیویاں تھے، بچے تھے، گھر تھا، محل تھا، باغ تھے، جانور تھے. کرتے کیا تھے یہ؟ دن بھر صبح سے شام تک اللہ کی عبادت. اتنی عبادت کی اللہ کی کہ اللہ نے ان کی تعریف کی، میرے بندے ایوب کو دیکھو میری کتنی عبادت کرتا ہے. شیطان نے کہا پروردگار، جس کے پاس بیوی ہے، بچے ہے، مکان ہے، باغ ہے، جانور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، اگر وہ تیری عبادت کر لیتا ہے تو اس میں کون سا بڑا کمال ہے؟ کمال تو اس وقت ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ تیری ایسی ہی عبادت کرے جیسے اب کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھ لے میرے بندے کو. بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک غلام نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی، ایک ہوا چلی اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں تک نظر جاتی تھی جو آپ کے باغ تھے نا، وہ سب کے سب جل گئے. جناب ایوب نے کہا جس کا تھا اس نے لے لیا. اب یہ جملہ ادا ہوا، دوسرا غلام آیا کہ اللہ کے نبی، ایک ہوا اس جانب سے اس طریقے سے آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے ایک ہی وقت میں سارے کے سارے مر گئے. جناب ایوب نے کہا جس کا تھا اس نے لے لیا.
جملہ ختم ہوا تو تیسرا غلام آیا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں آپ کے بچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مکان کی چھت گری اور ایک ہی وقت میں سارے بچے مر گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ جناب ایوب نے کہا الحمدللہ علی کل حال، اس کا شکر ہے کہ وہ جس حالت میں مجھے رکھے میں اس کی تعریف کروں گا۔ مگر بات چھوٹی نہیں تھی، اللہ کا نبی جانور مر گئے، باغ جل گئے، بچے مر گئے، تو گویا شہر والوں نے گمان کرنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا ان پر عذاب ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، لہذا ان سے ہمارا رشتہ ہی توڑ لینا چاہیے۔ یعنی ہماری لینگویج میں نبوت ختم ہو گئی، ان دا سینس دا فالوئنگ ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے نہیں، بندوں نے ان سے اپنا رشتہ توڑ لیا، ایک کے بعد ایک بیویوں نے ان سے طلاق لے لی۔ لوگوں نے یہاں تک جج کیا کہ اگر واقعاً ان کے اوپر نعوذ باللہ اللہ کا عذاب ہے اور اتنا شدید عذاب ہے کہ بیویوں نے طلاق لے لی، بچے مر گئے، جانور ختم ہو گئے، باغ جل گئے، اب ایسا نہ ہو کہ ایسا بندہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو ان پر جو عذاب آئے گا اس کی لپیٹ میں ہم بھی آ سکتے ہیں، لہذا طے کیا کہ ان کو لے جا کر شہر کے باہر، جو لفظ میں نے پڑھا ہے کہ پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ بیمار ہو گئے، 18 سال حضرت ایوب بیمار ہے، زبان پر جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اس کا شکر ہے وہ جس حال میں مجھے رکھے گا میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ بیمار پڑ گئے تو دعائیں کرتے تھے، پروردگار تو جو لیتا ہے لے لے، مگر کم از کم مرے دم تک میری زبان میں اتنی طاقت باقی رکھ کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ بیمار تو ہیں، بچے تو مر گئے، جانور تو ختم ہو گئے، باغ جل گئے، بیویوں نے رشتہ توڑ لیا، ایک بیوی باقی ہے جناب رحمہ جو حضرت یوسف کی پوتی ہوتی تھی، وہ ابھی ساتھ ہے، وہ جاتی ہیں کہیں پر علاقے میں کام کرتی ہے، کچھ مزدوری ملتی ہے، کھانا پینا، وہ اپنے شوہر کی تیمارداری کر رہی ہے، غذا کا بندوبست کرتی ہے۔ تو گاؤں والوں کو محسوس ہوا کہ ہم نے ان کو شہر کے باہر اس لیے ڈال دیا تھا تاکہ یہ بھوک کے عالم میں مر جائیں، مگر یہ پھر بھی زندہ ہے۔ اب ان کے ختم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کو کھانا نہ دیا جائے۔ کھانا نہیں دینے کا مطلب ہے کہ بیوی کو کام نہ دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے طے کر لیا کہ جناب رحمہ کو کوئی کام نہیں دے گا تاکہ بدلے میں کھانا نہیں ملے گا، یہ خود ہی مر جائے۔ ایک دن گزر گیا، جناب رحمہ کو کوئی کھانا نہیں، کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی کھانا نہیں ملا۔ لوٹ کر آئی کہ اللہ کے نبی گاؤں والوں نے کام دینے سے منع کر دیا، کہ کوئی بات نہیں، بھوکے سو جائیں گے۔ جناب رحمہ، جناب ایوب بھوکے سو گئے۔ دوسرا دن آیا، جناب رحمہ نے پوچھا آج کیا کروں؟ جناب ایوب نے مشورہ دیا کہ کل اگر اس علاقے کے لوگوں نے تم کو کام نہیں دیا تھا تو آج اس طرف چلی جاؤ، ان کو تو نہیں معلوم، یہ لوگ شاید تم کو کھانا دے دیں۔ جناب رحمہ گئیں اور اس علاقے کے لوگوں نے بھی منع کر دیا کہ ہم تم کو کام نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے۔ لوٹ کر واپس آئیں، جناب ایوب کو واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، نہیں دیا ہے، بھوکے سو جائیں گے۔ 2 دن 2 راتیں اللہ کا نبی جناب رحمہ بھوکے سو گئے۔ تیسرے دن کی صبح نمودار ہوئی، جناب رحمہ نے پوچھا آج کیا کروں؟ کہ کام کرو، سرراہ سڑک پر جا کر کھڑی ہو جاؤ، علاقے کے لوگوں نے ہم کو کام دینے سے منع کیا، یہ دیکھو کہ اگر راستے سے کوئی شخص گزر رہا ہے جو اس علاقے کا نہیں ہوگا
کوئی قافلہ گزر جائے ان سے کچھ مانگ لو، شاید وہ لوگ تمہاری مدد کریں۔ جناب رحمہ سر راہ آ کر کھڑی ہو گئی، دیکھا کہ قافلہ جا رہا تھا، روکا، کہ قافلے والوں میں یوسف کی پوتی تمہارے نبی کی بیوی رحمہ، تمہارا نبی بیمار ہے اور وقت کا نبی 2 دن سے بھوکا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، فقط اتنا کھانا دے دو کہ تمہارے نبی کی جان بچے۔ قافلے سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم نے تو ایوب کو دیکھا نہیں ہے، تم کھڑی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم یوسف کی پوتی ہو، ہم کیسے قبول کریں کہ تم یوسف کی پوتی ہو؟ پھر اس نے کہا کہ کچھ چیزیں خاندان میں چلتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ یوسف کے بال سنہری تھے، تمہارے بال دکھاؤ، اگر وہ سنہری ہیں تو ہم قبول کریں گے کہ تم یوسف کی پوتی ہو اور پھر ہم تمہاری مدد بھی کریں گے۔ جملہ سنا تو جناب رحمہ نے بآواز بلند سے کیا کہ افسوس، تم ایک نبی کی امتی ہونے کے باوجود اس کی بیوی کے بالوں پر نظر ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہو، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ وہ مکان کو واپس ہو گئی، سارا واقعہ جناب ایوب کو سنایا۔ یہ سارا واقعہ تفصیل سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ جناب ایوب نے سہا کیا، پروردگار تو نے میرے کھیت جلائے، میں نے صبر کیا، جانور مر گئے، میں نے صبر کیا، بچے ختم ہو گئے، میں نے صبر کیا، 18 سال بیمار رہے، میں صبر کیا، شہر سے نکال کر لوگوں نے مجھے بیرون شہر کر دیا، میں نے صبر کیا، 2 دن گزر گئے، کھانا نہیں ملا، مگر میں نے صبر کیا، مگر کوئی شخص میری بیوی کے بالوں پر نظر ڈالنے کا ارادہ کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، صبر ایوبی ایک ٹائٹل، ایک ٹرم بنا دیا تھا ہم نے، مگر ان کا صبر آ کر ایک ایسی منزل پر رک گیا جہاں پر فقط انہوں نے سنا، دیکھا نہیں، فقط انہوں نے سنا کہ کسی شخص نے ان کی بیوی کے بالوں پر نظر ڈالنے کا فقط ارادہ کیا۔ اب سوچ کر بتائیے کہ اس امام کی منزلت کیا ہوگی، اس امام کے صبر کا مقام کیا ہوگا، جس نے کوفے کے بھرے ہوئے دربار میں اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر دیکھا ہے۔ جناب ایوب نے فقط سنا تھا۔ آپ سوچئے کہ سید سجاد کے لیے کتنا بڑا معرکہ تھا کہ وہ دربار ابن زیاد میں ماں بہنوں کے ساتھ بے مخنہ و چادر قیدی کی شکل میں کھڑائے ہوئے، آل رسول ہے، اہل بیت پیغمبر ہیں، نہیں اندازہ کر سکتے۔ صبر کا مقام سمجھ میں آئے گا نا؟ بس شاید میں نے کافی وقت لے لیا، 2-4 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ دربار میں قیدی کھڑے ہیں، شمر نے ابن زیاد کے سامنے تعارف کرایا، بتایا یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے۔
اس کے بعد کہا کہ امیر حسین ایک مختصر سی فوج لے کر کربلا میں آئے تھے اور ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کام تمام کر دیا. جناب زینب نے اس وقت شمر کو ٹوکا کہ شمر تو جھوٹ بولتا ہے. کربلا کے پیاسوں نے ایسی جنگ کی کہ تیرے لشکر کے سپاہیوں کو کوفے کی دیواروں تک ڈھکیل دیا گیا. ہر طرف سے الامان الحفیظ کی آواز آ رہی تھی. جب بھرے ہوئے دربار میں جناب زینب کی ایک آواز گونجی تو دربار میں جہاں بہت سے مہمان بلائے گئے تھے وہاں رسول اللہ کا ایک نابینا صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کھلبلا کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دوستو کیا قیامت آ گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں زید قیامت تو نہیں آئی، مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہا اگر قیامت نہیں آئی تو قیامت سے پہلے علی کیسے آ گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ زید یہ علی کی آواز نہیں ہے، یہ تو علی کی صاحبزادی زینب کلام کر رہی ہے. تو اس کو اور تعجب ہوا. اس نے کہا کہ علی کی صاحبزادی کوفے کے دربار میں کیوں آ گئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ زید تم کو نہیں معلوم، حسین کی شہادت ہو گئی. کربلا میں فاطمہ زہرا کا گھر ویران ہو گیا اور حسین کے اہل و عیال جو باقی رہ گئے تھے ان کو اسیر کر کے دربار میں قیدی بنا کر لایا گیا ہے. اور اے زید جتنی عورتیں لائی گئی ہیں نہ صرف یہ کہ ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں بلکہ ان کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے. اتنا سنا تو رسول اللہ کا صحابی روتا ہوا دربار کے باہر چلا گیا اور اپنی پیشانی کو بارگاہ معبود میں جھکا کر کہتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں نابینا ہوں. اگر میری آنکھوں میں نور ہوتا تو آج میری نظر علی کی بیٹی کے کھلے سر پر پڑتی. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے صحابی رسول تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک صحابی ہوتے ہوئے آپ کی نظر علی اور فاطمہ کی بیٹی کے کھلے سر پر پڑ جائے. کوئی سید سجاد سے پوچھے کیسے برداشت کیا ہوگا. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر پر چادر نہیں ہے اور منادی آواز دے رہا تھا تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی نواسیاں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ رحم اللہ علی من قرأ الفاتحہ علی ارواح المؤمنین والمؤمنات. ماتم حسین. شناز بھائی. حسین 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 حسین. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام، پیردا سیدانیاں زنجیر میں جکڑے امام. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام. رو کے کہتی تھی سکینہ سید سجاد سے، بھائی دکھتا ہے گلا، بھائی دکھتا ہے گلا، رسی میری کھلوائیے، کیسی مجبوری ہے پابند سلاسل ہے امام. جا رہا ہے کربلا
کربلا سے قافلہ دربار شام. ایک قدم رکتے ہیں تو پڑتے توڑے پشت پر، پوچھتے ہیں راستے بھی ختم کب ہوگا سفر. پاؤں کی زنجیر بھی لیتی نہیں چلنے کا نام. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام. سر کھلے جائے گی زینب اس طرح دربار میں، آسرا کچھ تو ملے گا شام کے بازار میں. کوئی تو ہوگا جو پردے کا کرے گا انتظام. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام. پوچھتا تھا جب کوئی عابد سے رودا دے سفر، خون کے آنسو بہا کے تھام کر زخمی جگر. رک گیا شام کہہ کے ہم غریبوں کا امام. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام. شہر کوفہ میں تماشائی کھڑے ہیں منتظر، سر چھپانے کو علی کی بیٹیاں جائیں کدھر. ایک طرف مجبور عابد، ایک طرف بلوائے عام. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام. آسماں کانپے گا صدمے سے زمین ہل جائے گی. عابد بیمار پر ایسی قیامت آئے گی. جب پکارا جائے گا در پار میں زینب کا نام. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام. صاحبہ سر پر ہے نا ہم درد کوئی پاس ہے، بات پیغمبر نوازم مت کا یہ احساس ہے. رو رہی ہے آل احمد، ہنس رہے ہیں اہل شام. جا رہا ہے کربلا سے قافلہ دربار شام. حسین 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 یا علی یا علی یا علی یا علی عباس عباس حسین حسین یا امام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و روح العالمین لک الفدا.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان. الامان الامان الامان. اجل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم، میں مرتضیٰ بات کر رہا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے امام حسین کا ذکر اور ہم سب کو اعلیٰ تعلیم سے نوازا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مرتضیٰ بھائی السلام علیکم، میں افتخار حسین بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام افتخار بھائی، بہت بہت آپ شکریہ، کو بھی جزاک بہت اللہ. بہت سلام. الحمدللہ یہاں سب سنے مجلس اور سب آپ کو سلام اور شکریہ اور جزاک اللہ بول رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہیں، شکریہ تو اللہ کا کرنا چاہیے، میرا اس میں کوئی آپ کی وجہ سے ہم اتنی اچھی تقریر سنے اور ان کا ایصال ثواب میں شریک ہوئے، اس کے لیے شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.